بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں احرام اور میقات سے متعلق ضروری احکامات اور مسائل پر گفتگو رہی تھی۔ آج ہم ممنوعات احرام یعنی احرام میں کون کون سی چیزیں منع ہوتی ہیں ان پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو 7 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو احرام میں ممنوع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ مرد حضرات کو سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہوتا ہے، چاہے وہ جسم کے تھوڑے سے حصے پر ہو یا پورے حصے پر ہو۔ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے ہیں، چاہے وہ آپ دستانے پہنے یا موزے پہنے۔ تو آپ اسی طرح اگر تہبند کی یعنی جسم کے جو نیچے کا حصہ کپڑے کا ہوتا ہے اس کو اگر آپ گرا وغیرہ دیتے ہیں، گٹھی دیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ کوئی بیلٹ باندھتے ہیں جس کو ہم کمر بند کہتے ہیں، بیلٹ وغیرہ، اس کو اگر گرا دیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کپڑے وغیرہ آپ اپنے پیسے وغیرہ سیو کرنے کے لیے اگر بیلٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اور موزے آپ نہ پہنیں، سلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بجائے آپ نالین یعنی سلپرز پہن لیں، وہ بھی پٹی دار جو نالین ہوتے ہیں وہ پہنیں۔ اور اگر کوئی شخص سیے ہوئے کپڑوں میں احرام کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ فوری وہ کپڑے اتار دے اور چادر، سفید چادر پہن لے۔ اگر دیر کرے گا تو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ احرام باندھنے میں دیر کرے گا تو اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ فدیہ کیا ہوتا ہے، دم کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم گفتگو کریں گے۔ دوسری ممنوع چیز ہوتی ہے سر ڈھانپنا۔ مرد حضرات کو سر ڈھانپنا منع ہوتا ہے، چاہے آپ سر کا پورا حصہ ڈھانپے یا سر کا تھوڑا حصہ ڈھانپے، اور کوئی ایسی چیز سے ڈھانپے جو سر کو بالکل لگی ہوئی ہے، جیسے ٹوپی ہوتی ہے، یہ تھوڑا دور ہے تب بھی وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ چھتری رکھتے ہیں تو چھتری تھوڑا سا دور ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے آپ کا سر بالکل کور ہو جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور کوئی غیر عادی چیز بھی اگر آپ سے غیر عادی چیز ہے، عادتاً آپ سر اس سے نہیں ڈھانپتے ہیں، جیسے مہندی وغیرہ، یا اگر آپ مہندی وغیرہ لگا لیتے ہیں سر کو تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور مرد حضرات کو تو سر ڈھانپنا احرام میں جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کو چہرہ ڈھانپنا یعنی جو منہ کا حصہ ہوتا ہے، چہرہ ڈھانپنا جائز نہیں ہوتا ہے حالت احرام میں۔ ہاں البتہ اگر عورتیں کسی مرد کی نظر سے بچنے کے لیے گھونگھٹ وغیرہ چھوڑ لیتی ہیں تو اس میں مضائقہ نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کو بھی دستانے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، البتہ وہ سیا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، زیور وغیرہ بھی عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اگلی چیز جو حالت احرام میں جائز نہیں ہے وہ ہے خوشبو سونگھنا۔ ارادتاً اگر آپ کوئی خوشبو سونگھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ لگانا بھی ہے خوشبو کو، آپ خوشبو کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہر قسم کی خوشبودار چیز سے آپ کو بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا ہے، جیسے پکوان میں اگر آپ کوئی خوشبودار چیز ڈال رہے ہیں تو اس کو ہاتھ لگانا، کام میں لانا، اسی طرح خوشبودار تیل لگانا یا خوشبودار سرما لگانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہوتی ہے حالت احرام میں۔ البتہ آپ مان لیجیے کسی عطر کی دکان پر چلے جاتے ہیں اور آپ جان بوجھ کر کوئی عطر اپنے جسم سے یا اپنے کپڑوں سے نہیں لگاتے ہیں، لیکن محض عطر کی دکان پر جانے سے آپ کے جسم میں اگر خوشبو آ جاتی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کعبۃ اللہ شریف کے اگر اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کے جسم میں کپڑوں میں خوشبو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں، جو 3 ممنوع چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر ڈھانپنا اور جان بوجھ کر خوشبو لگانا، ان تینوں کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو
نادانی سے یا بھولے سے اگر کر لیتا ہے تو اس سے فدیہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو فدیہ ضرور دینا ہوگا، لیکن اگر نادانی سے یا معلومات نہیں ہے کر لیتا ہے ان تینوں میں سے کوئی چیز تو فدیہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جب معلوم ہو جائے گا تو ان چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں کو دور کر دینا لازم ہوگا۔ اور اگر بے عذر ان چیزوں کو معلوم ہونے کے بعد بھی رہنے دے، جیسے کہ سر پہ ٹوپی پہنا ہوا تھا، اب معلوم ہو گیا کہ سر پہ ٹوپی حالت احرام میں نہیں پہننا ہے، پھر بھی اس کو پہنے رکھے تو اس صورت میں فدیہ دینا لازم ہوگا۔ اب یہ تین جو باتیں بتلائی تھی میں نے آپ کو، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر ڈھانپنا اور خوشبو لگانا، یہ صرف ان تین چیزوں کے لیے ہے کہ سہون یا نادانی سے اگر کرے گا تو فدیہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن باقیہ جو ممنوعات احرام ہیں ان میں اگر سہو سے کرے یعنی بھولے سے کرے یا کسی کے جبر سے کرے فدیہ لازم ہوگا۔ اب ایک اور ممنوع چیز جو ہے وہ ہے ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا۔ اب یہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو، چاہے آپ کو ہاتھ کے ناخن ہو یا پیر کے ناخن ہو، سر کے بال ہو یا جسم کے کسی حصے کے بال ہو، آپ اس طرح سے نکالیں یا کسی اور چیز سے نکالیں، یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب ان کی چند صورتیں بنتی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے مان لیجیے آپ کی آنکھ کا بال ہے، آپ کی آنکھ کا بال اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس کو دور کرتے ہیں، یا آپ کا ناخن ہے وہ بھی اپنے آپ ٹوٹ گیا، آپ نے اس کو نہیں توڑا تو آپ اس کو دور کر دیا، یا جسم سے آپ کا کوئی چمڑا تھا وہ نکل گیا تو آپ نے اس کو دور کیا، تو ان ساری صورتوں میں فدیہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بالوں میں خلال کیا، بالوں میں اپنے ہاتھ پھرایا، یا وضو میں آپ نے اپنی داڑھی میں خلال کیا، تو بال اگر ٹوٹنے کا آپ کو شک ہو تو فدیہ دینا مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کو کوئی عذر ہو، جیسے بالوں میں جوئیں وغیرہ ہو یا زخم ہو یا کوئی بالوں میں یا جلد میں بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کو بال نکالنا پڑتا ہو حالت احرام میں، تو اس وقت اگر وہ بال نکالے گا تو بال نکالنے پر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن فدیہ لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی اس کی اجازت سے، جو احرام والا ہے اس کی اجازت سے کوئی دوسرا شخص آ کے اس کے بال نکال دیتا ہے، یا بغیر اس کی اجازت کے بھی اگر نکالتا ہے اور وہ خاموش مطلب رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فدیہ لازم ہوتا ہے۔